شوق لے کر اور فیض الہیہ لینے کے لیے اس حقیر فقیر کی دعوت کو قبول فرمایا اور آج اس مزل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اقبال کو بلند فرمائے۔ میں ان علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آج کے اس سالانہ تقریب میں تشریف لائے اور انہوں نے اس اسٹیج کو اپنی ذات سے مزین کر دیا، اپنے کلمات خیر سے مرجھائے ہوئے دلوں کو تازگی بخشی۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں حضور والا غازی ملت کا بے حد مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں فرمایا اور بہت ہی جذبے کے ساتھ اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے جو ہمارا سینٹیمنٹ جڑا ہوا ہے، تو آج میری دعوت پر نہیں بلکہ شیخ علاء الحق کے بلاوے پر غازی ملت تشریف لائے۔ میرے برادر مکرم ذو المجد والحشم جانشین اشرف العلماء وہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی میں بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ میرے تمام برادر عزیز ہمزلف سب کا شکر گزار ہوں۔ آج الحمدللہ رشتوں میں اکثر میرے رشتے یہاں موجود ہیں اور خاص طور سے میں مولانا سید احمد اشرف کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا گراں قدر وقت مرحمت فرمایا میں تشریف لائے۔ کل آپ نے ان کا کتاب نایابی سماعت فرمایا۔ خصوصی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی جس کتاب کا رسم اجرا ہوا ہے اس کو ہلکی پھلکی کتاب میں سمجھیے۔ حضرت نور قطب عالم پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ حضور مخدوم العالم شیخنا علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے 5 شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں۔ جو بعد میں حضرت کے جانشینوں سے زیادہ نشین بھی ہوئے۔ آپ صرف ایک صوفی درویش نہیں تھے، متبحر عالم دین تھے، عظیم سیاستدان تھے، اخلاقیات میں ان کا کوئی بدل نہیں تھا، تواضع انکساری جیسی ان کے پاس تھی آج تک میں نے تاریخ میں کسی صوفی اور درویش کی ایسی تواضع انکساری نہیں دیکھی جیسی حضرت نور قطب عالم کی میں نے پڑھا۔ اب ان کی عاجزی اور انکساری ایسی کہ نیا لباس آپ پہنتے ہی نہیں تھے، اتنا ہوا لباس پہنتے تھے۔ اتنے بڑے شہزادے اور اتنا ہوا لباس پہنتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے۔ کیسی نفس کشی ہے
کہ کوئی مہمان آ جائے اور اس کا پیٹ خراب ہو جائے بریانی کھانے سے مثال کے طور پر، بستر میں دست ہو جائے، پتلا پخانا ہو جائے، نوکر بھی نہیں صاف کرے گا، اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن مجاہد نفس کیسا کہ اپنے شیخ نے باپ کو باپ ہی نہیں سمجھا، اپنے شیخ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو شیخ کی رضا حاصل نہیں کرتا رضائے حق حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس پالائش اور اس گندگی کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس خانقاہ میں جارود بشیر نور خود بیانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں علم ظاہر نہیں عطا فرمایا تھا، علم باطن بھی عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ جب کہیں اپنے مسائل میں الجھ جاتے تھے تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضرت سے مشورے طلب کرتے تھے۔ یہ مقام، یہ درجہ نور قطب عالم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن واسطہ یوں تو مرشد ہے، مگر دوسرا واسطہ اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ حضرت نور قطب عالم کے لیے حضرت شیخ علاء الحق نے فرمایا، اور سنو، اشرف جہانگیر اتنے محبوب ہو گئے تھے کہ جیسے جسے بہت چاہا جاتا ہے اسے کوئی اپ نام دیا جاتا ہے جی، جیسے تمہارا نام ہے حسن، لیکن پکارنے کو کہتے کیا گڈو، میں بغل میں جیسا نام بہت ہوتا ہے نا، اور بھی بہت خراب نام ہوتا ہے جو میں نہیں لے سکتا، وہ صرف شاہ جہاں ہی لے سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حضرت نے سوچا تھا کہ میں اشرف کو کیا نام دوں، کئی روز سے فکر مند تھے کہ ایک روز تہجد میں چلے خانے میں حضرت مراقب تھے کہ در و دیوار سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ اس چیز کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے اشعار میں بھی تحریر فرمایا کہ مرا از حضرت پیر جہاں بخش خطاب آمد کے اے اشرف جہانگیر، کہ جب میرے مرشد نے دنیا میں چاہا کہ مجھے کوئی نام دے تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ بلایا، نام دے دیا، فرمایا اشرف جب تمہیں مقام غوثیت ملے تم میرے نور کو فراموش مت کرنا، جب تمہیں غوثیت ملے۔ ایک زمانے کے بعد آپ سفر کرتے کرتے کرناٹک میں گلبرگہ پہنچے، 14 شعبان المعظم کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو گلبرگہ کی سرزمین پہ حضرت بندہ نواز گیس دراز کے آستانے پر مقام غوثیت سے سرفراز کیا گیا۔ تو جیسے ہی آپ کو مقام غوثیت ملا، آپ نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ میرے مرشد کے شہزادے کو قطب عالم بنا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ شعبان کا جو میلہ لگتا ہے، اس میلے کی شروعات اشرف جہانگیر سمنانی نے کی۔ آج گاگر بھری کے ساتھ جو جھنڈا گھوم رہا تھا، یہ جھنڈا میرے اشرف کا ہے، جنہوں نے نور قطب عالم کے مقام قطبیت پر فائز ہونے کی بنیاد پر اس علم کو نکال کر جلوس نکالا خوشی منائی تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ امیر بانگلہ بولو داروں نے اپنا مجبر کی،
کہ منگلہ سن پہ ابھی سنا بولا تو سنو تم بنگال میں رہ کے بھی ان کی شخصیت کو نہیں جانتے ہو. جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے وصال کا وقت آیا تو یہاں جو چلہ خانہ ہے نا خدا تو چلہ خانہ اس میں دو بزرگ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہانگشت اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی یہ دونوں بزرگ چلہ گشت ہیں. اور حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا. اب جب حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا تو نماز جنازہ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہانگشت نے پڑھائی جن سے مخدوم اشرف کی پہلی ملاقات اوش میں ہوئی تھی اور آپ نے مرید ہونے کی تمنا کی تھی کہ حضور مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میاں مجھے تمہارے آنے سے پہلے خضر نے مطلع کر دیا ہے کہ تمہارا پیر میں نہیں تمہارا پیر پورب ہے. آج کل کوئی مالدار آدمی مل جائے تو اسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے نا. مخدوم صاحب تو بادشاہ تھے. مشائخ ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں تو مرید نہیں کیا لیکن حضرت اشرف سمنا کی آرزو کی تکمیل بنگال کی سرزمین پہ خانقاہ علیہ میں ہوئی جب آپ کے مرشد مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے سلسلے میں سلسلہ قادریہ ایسا بھی ہے جسے سلسلہ جلالیہ قادریہ اشرفیہ کہتے ہیں. یہ سلسلہ جلالیہ قادریہ اشرفیہ جو ہمارے سلسلے میں ہے اس سلسلے کی اجازت و خلافت حضرت جلال الدین بخاری نے اسی خانقاہ میں دی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بھائی تھے. جھگڑا ہو گیا مریدوں میں بٹوارا ہو گیا. مرید بھی بڑا مطلب ہی ہوتا ہے. ادھر مخالف دیکھتا ہے تو ہی بھاگتا ہے. پیر کے گھرانے میں پارٹی ڈال دی. 5 پارٹی 5 بھائی 5 کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ گئے. واحد حضرت نور عالم تھے کہ جنہوں نے کسی کی سنی نہیں خاموش مطالبہ نہیں کیا کہ میں جانشین. تو اب خلفاء کو جمع کیا گیا تو خلفاء نے بھی پارشلٹی کی. کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا. محفل میں مخدوم اشرف بھی تھے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر واپس جاؤ ادب سے بیٹھو.